بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زینب عثمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گی وہ ہے سیلف کرٹیسائزنگ۔ ہم اکثر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میری ہی غلطی ہے، میرے ساتھ ایسا ہونا تھا وغیرہ۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جب ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو کوئی بھی بات ہو، اور نہ ہی جب کوئی اور نہیں بھی سن رہا ہوتا تو ہم خود سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے الفاظ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے الفاظ ہمیں وہ بنا دیتے ہیں جو ہم خود کو بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سیلف ٹاکنگ کے دوران جو بھی الفاظ استعمال کریں، یہ سوچ کر کریں کہ ہم ویسے ہی بننے والے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا پر۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے، کوئی شک نہیں جس پر تم افسوس کر رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس قول کو بہت ہی زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ میرے گھر کی کیاری میں تقریباً 6 مہینے پہلے ایک پودا لایا گیا۔ ایک ماہ تو وہ پودا بہت اچھا رہا اور بہت زیادہ پھول کھلے، پھر ایک ماہ بعد سردیاں شروع ہو گئیں اور وہ پودا پوری طرح خراب ہو گیا، ایون کہ میں نے اس پودے کو کیاری سے ہٹا کے ڈسکارڈ کی نیت سے کہیں اور رکھ دیا۔ آج تقریباً 5 ماہ بعد وہی پودا میری کیاری میں ہے اور سب سے خوبصورت پودے کا پھول ہے، جو کہ کچھ مہینے پہلے مجھے بیکار لگ رہا تھا۔ میں نے آبزرو کیا کہ اس پودے کے گرو کا ایک سیزن یعنی گرمی ہے، اس پودے کی جڑیں مضبوط ہیں اور یہ دوبارہ گرو کر گیا، لہٰذا مجھے اس پودے سے قانون قدرت، لا کاز اینڈ ایفیکٹ سمجھ میں آیا کہ کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا، جو کچھ نظر آ رہا ہوتا اس کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے، اور میں نے ریفلیکشن کیا، غور و فکر کے نتیجے میں اس بات کو سمجھ پائی۔ مجھے سمجھ آیا کہ کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کے کھلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ہی نہیں ہوتے، ہمیں ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس ایفیکٹ کی۔ اگر ہم موٹے ہو رہے ہیں تو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں موٹا۔ جیسے ہم ایک درخت کو دیکھتے ہیں کہ زمین کے نیچے اس کی جڑیں ہیں، ایک اس کا تنا ہے اور اوپر پھل یا پتے لگتے ہیں۔ اگر ہم تنے سے درخت کو کاٹ بھی دیں تو جڑوں کی مدد سے درخت دوبارہ گرو کر جائے گا۔ اب یہ جو جڑیں ہیں یہ ہمارے بیلیفز، عقیدے ہیں، تنا ہماری ویلیوز یعنی اقتدار ہیں، ہماری پسند ناپسندیں، اور پھل اور پھول ہمارا برتاؤ ہے یعنی ہمارے ایکشنز ہیں۔ اب اگر ہمارے برتاؤ رویے خراب ہو بھی جائیں تو جڑیں اچھی ہیں تو دوبارہ پتے نکل آئیں گے۔ اگر ہمارے بیلیفز مضبوط ہیں تو ہمارے رویے بدل سکتے ہیں۔ اگر میرا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اکیلی نہیں ہوں، تو خود کو کرٹیسائز نہیں کروں گی۔ اگر میرا یقین ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو میرا یہ کہنا بدل جائے گا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ میں اپنے رب پر یقین کروں گی، اب اپنا احتساب کروں گی، مجھے اب کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ ہم جس طرح جڑوں کو بچا کر رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے بیلیفز کو بھی بچا کر رکھنا ہے، اپنا ایکسپوجر اچھا رکھنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ رعد کی آیت کا مفہوم ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، چاہے وہ اچھائی سے برائی کی طرف ہو یا برائی سے اچھائی کی طرف، حتی یغیر ما بنفس، جب تک کہ وہ خود نہ بدلے جو اس کے نفس میں ہے۔ نفس کے اندر ہمارے خیالات ہیں، بیلیفز ہیں، باتیں ہیں، سیلف ٹاکنگ ہے، سیلف کرٹیسزم ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا کا سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میرے کون سے بیلیفز ہیں، عادتیں ہیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا، اچھا یا برا۔ دونوں کاموں میں ایک سبب، ایک کوسٹ ہے جس کا ایفیکٹ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے عقیدے کو، بیلیفز اور عقائد، اقتدار، ویلیوز پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔